آپ سی ایم میڈم مریم نواز صاحبہ کو جو پیغام دے رہی ہیں، یہ آپ کے دماغ میں کیوں بات آئی؟ کیوں کہ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں اس لیے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے، یا ویسے ہی آپ کہتی ہیں کہ ان کو میں اپیل کروں؟ آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ پہلے بھی کافی مرتبہ میں نے رابطہ کرنے کی ان سے کوشش کی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے، ویڈیو کے پیغام سے، اور ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ زیادہ تر معذور لوگوں پہ غور و فکر کر رہی ہیں اور ان کو کافی اپنے کام کے حوالے سے بھی اپرچونٹی دے رہی ہیں۔ دوستو بھائیو، ہمارے ساتھ اس ٹائم صبا موجود ہے، آپ سے ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ اس کی زندگی میں جو مشکلات اور جن جن سچویشن سے اس کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم صبا۔ صبا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ تمام میڈیا چینل، تمام نجی چینل آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے اور آپ کی اس سچویشن کی وجہ سے نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ آپ سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے اس سلسلے میں آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کام کے حوالے سے اور میرے خود نظریے سے لوگ میری سپورٹ کرتے ہیں اور میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو تب دل سے خوشی ہوتی ہے اور دعا بھی نکلتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے اس کام کے میرے سپورٹ کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے۔ جس طرح سے آپ کو یہ مشکل ہے، جس طرح سے آپ ایک نہ ہل سکتی ہیں، نہ آپ موومنٹ کر سکتی ہیں، تو آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں یہ پینٹنگ کروں؟ یہ تو ایک بڑا آرٹ کا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں بچپن سے 1 سال تک میں معذور ہو گئی تھی۔ اچھا 1 سال کی تھی تو اس کے بعد میں معذور ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تب سے لے کے اب تک میں چرپائی پہ ہی ہوں، نہ میں چل پہ سکتی ہوں، نہ میں کہیں گئی ہوں جیسے کہ لوگ جاتے ہیں آؤٹنگ وغیرہ پہ، پکنک وغیرہ پہ، سب لوگ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ میرا کوئی بھی ایسا سین نہیں تھا اور میں گھر میں ہی رہتی تھی اکثر، اور نہ کہ فنکشن وغیرہ میں جاتی تھی۔ تو تب میں جو کر سکتی تھی وہ یہی تھا، میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی اور ابھی الحمدللہ میں یہ کرتی ہوں، ڈیلی پینٹنگ کرتی ہوں، اس کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، تو اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود، جن کے ہاتھ بھی صحیح ہیں، ٹانگیں بھی صحیح ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بیسیکلی وہ سمجھ ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ان لوگوں کو اپنی زندگی بدلانے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمت میں جو ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ہیلا کریں، میں وسیلہ کریں، میں وسیلہ بناؤں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سی ایم میڈم مریم نواز صاحبہ کو جو پیغام دے رہی ہیں، یہ آپ کے دماغ میں کیوں بات آئی؟ کیوں کہ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں اس لیے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے، یا ویسے ہی آپ کہتی ہیں کہ ان کو میں اپیل کروں؟ آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ پہلے بھی کافی مرتبہ میں نے رابطہ کرنے کی ان سے کوشش کی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے، ویڈیو کے پیغام سے، اور ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ زیادہ تر معذور لوگوں پہ غور و فکر کر رہی ہیں اور ان کو کافی اپنے کام کے حوالے سے بھی اپرچونٹی دے رہی ہیں اور ان کا علاج وغیرہ بھی کرا رہی ہے۔ تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرا علاج ہو بھائی کے مالک میں سب سے پہلے، تاکہ میں صحتیاب ہو جاؤں اور اپنا خود ہی سہارا بن سکوں۔ کو ابھی جیسے میں آ کے بیٹھا تو ذکر ہوا کہ کل بھی آپ کی ایک ہڈی بازو کی فریکچر ہوگی جی، یہ جب ان تکلیفوں سے آپ گزرتی ہیں تو کبھی مایوس بھی ہو جاتی ہیں، یا کیا آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے؟ ظاہر بات ہے اتنی تکلیف سے گزرنا، ایک عام آدمی کو انگلی پہ کوئی خراش آتی ہے تو وہ تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور آپ اتنی تکلیفوں کے باوجود تو کیا سوچتی ہیں آپ پھر؟ آپ یقین مانیں کہ عید والے دن چاند رات کو میری شولڈر میں فریکچر ہو گیا تھا، اچھا اور اس کے بعد میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میرے سے بولنے بھی نہ ہو اور کچھ کھانے پینے بھی نہ ہو۔ پھر پاپا نے، ہمارے یہاں گاؤں میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، تو پھر میرے ابو نے باہر سے ڈاکٹر کو، پرائیویٹ ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے کوئی ڈرپ وغیرہ لگائی، اور آپ وہ دیکھ بھی سکتے، ویڈیو لگا دیجیے گا، اور میری بہت شدید حالت خراب ہو گئی۔ جہاں پہ لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، نئے کپڑے پہن رہے تھے اور اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے اچھے طریقے سے، وہاں پہ میں اپنی چرپائی پہ ایک کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نیک سواب پیدا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ بتائیں کہ زندگی میں کون سی ایسی خواہش ہے سب آپ کے
کہ جو آپ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک مجھے یہ توفیق اگر دے تو میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، کون سی ایسی خواہش ہے آپ کی؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنائے کہ میرے جیسے معذور جو بہن بھائی ہیں ان کا میں سہارا بن سکوں، ان کے لیے کوئی میں ایسی سہولت کروں کہ وہ جو لوگ بے بس ہیں نا میری طرح، کیونکہ میں اپنی زندگی کے کافی عرصہ میں بے بس رہی ہوں، میں نے وہ محسوس کیا ہے درد، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا سہارا بن سکوں، اور میں دوسری خواہش میری ہے کہ میں صحتیاب ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں، تو جو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دیں اور میرا کہیں اچھے طریقے سے علاج ہو جائے باہر کے ممالک سے، میری یہ دل کی خواہش ہے۔ اس ٹائم موجود ہیں صبا، ایک تو ان کو ڈاکٹروں نے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے باقاعدہ ریکمنڈ کیا ہے کہ 4 سے 5 ممالک ایسے ہیں جس میں اگر اس صبا کو لے کے جایا جائے تو ان میں علاج ہو سکتا ہے۔ میری اس ٹائم اپیل ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، اس بچی کو دیکھیں، یہ ہمارے مستقبل ہے پاکستان کا، یہ ان لوگوں کا مستقبل ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے، لیکن اس بچی نے معذوری کو بھی اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ طاقت بنایا۔ یہ بچی یہ پیغام دے رہی ہے آپ کو کہ خدا را مجھے وقت کے بے رحم ہاتھوں پہ نہ چھوڑیں اور میرے علاج کے لیے مجھے باہر بھجوائیں تاکہ میں لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میڈم مریم نواز صاحبہ آپ اس چیز پہ انیشیٹو لیں، اور خدا را جہاں آپ بہت سے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور تمام وہ ادارے جو این جی اوز ہیں یا جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس بچی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس کی آواز بنے اور اس کا علاج جہاں پہ ممکن ہے اس کو لے کے جایا جائے اور اس کا علاج کروایا جائے۔ یہ کسی سے اس نے بڑی پیاری بات کی کہ میں کسی سے ہاتھ آگے نہیں کرتی کہ مجھے کچھ دیں، یہ کہتی ہے کہ میں نے الحمدللہ یہ پینٹنگز کے ذریعے اپنے پروفیشن کے ذریعے یہ پیغام دے رہی ہوں کہ میرے پروفیشن کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اس کو ویلکم کیا جائے اور اس کے ذریعے مجھے پذیرائی دی جائے، نہ کہ مجھے کوئی بھی بندہ کوئی یوں مدد کرے۔ تو دوستو بھائیو، اس سلسلے میں ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کافی دوست بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی میں آپ کی بات چیت کرواتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ وہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے۔ عامر رفیق ارائیں صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس بچی کی آواز بنے، اللہ پاک اسے صحت تندرستی ایمان والی زندگی دے۔ عمران بھائی، کل مجھے پتہ چلا تھا کہ صبا بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے میں یہاں تک آیا تھا، اور آپ کو بھی یہاں دیکھا، ماشاءاللہ آپ اس بچی کی آواز بننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت سوشل ورکر میرا بہت ساری فیملیز کے ساتھ ایسا ایک رشتہ بنا ہوا ہے، بہن بھائیوں والا رشتہ بنا ہوا ہے، ہمارا ایک ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے کہ میرا ان کے گھروں میں آنا جانا ہے، ان لوگوں سے میل ملاقات ہے۔ لیکن ان کی نسبت اس بچی کا جو میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، اس سے ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں یہ گروتھ نہیں کر رہی ہیں، اور اس کے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مک ہوتا ہے وہ نہیں بن رہا، اور اسی وجہ سے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بڑی نہیں ہو رہی، اور کمزوری اس کو اس حد تک ہے کہ یہ اگر زور سے چھینک بھی مار دے تو اس کی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، یہ سائیڈ پہ کروٹ نہیں بدل سکتی، یہ اپنی اگر اس کو گھر والے اس کی ٹیک کیئر نہ کریں تو اسے 19 سال ہو گئے اس چارپائی پہ پڑے ہوئے، اسے بیڈ سول ہو جائے۔ میں نے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جہاں 6 مہینے بیڈ پہ رہنے سے ان مریضوں کو جو ہے بیڈ سول ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس فیملی کا میں جو ہے اس کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو 19 سال سے اس بچی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ دوسرا، میرا یہاں اس بچی کی عیادت کرنے کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں، ہم لوگ ہر طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بچی اور اس کی فیملی خوددار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ میں سے کسی سے بھی بھیک نہیں مانگ رہے، کسی سے پیسوں کی اپیل نہیں کر رہے ہیں۔ اس بچی کے پاس ایک ہنر ہے، یہ ہنر آپ کا نظر آ رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ بچی ایک آرٹسٹ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس نے یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اس ہنر کے ذریعے اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو آرڈر دیں،
اپنی جو ہے وہ تصویر دے، یہ اس کا کینوس، اس کا امیج آپ کو بنا کے دے گی، اور اس کے بدلے آپ اس کو جو معاوضہ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے صبا کے حوالے سے؟ جی میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی کا علاج کروا دیں۔ وہ بھی میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں افورڈ کر سکتا تو میں نے یہ بھی ریکویسٹ نہیں کرنی تھی۔ یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی دور دراز علاقوں سے اس بچی کی صرف عیادت کرنے کے لیے اور اس کے کام کی وجہ سے آئیں، ہم ان سے بھی پتہ کریں گے کہ وہ کیا پیغام دیں گے صبا کے حوالے سے۔ جی جناب سعید صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے پہلے؟ جی السلام علیکم۔ میں تو سب سے پہلے اپنے پشتوں کے آواز سے ایک بات بلند کروں گا اس کے بارے میں کہ میں خپل سونا چی پختانه رونه دی دا ماشومه دا سبا اٹس دا یو معذوره دا او دیر لپاره مونږ आवाज اوچت کړی دی چې سونا زما پختانه رونه आवाज اوري د دې سر راشي سونا چې دغه خپل یو دغه ورکی ولا تصویر وغیرہ چې دا تاسو له جوړ کی دا ماشاءالله ډیر خسته رنګي کار کوي او چانه خیر نه غواړي۔ زما غونډ رون سره دا سره ریکویسٹ دی چې دې لپاره غونډ راشه او دې هیلپ وشي د دې څونه کې به مونږ کوو د دې مونږ ته به اجر ملاویږي او مخکنه ابرار بھائی تاسو سره بسم الله الرحمن الرحیم۔ زمانن د دې ماشوم سره ملاقات شو، ہمارے ریکویسٹ ته ټول پښتنو را چې راشي د دې سره مدد وکړي، د دې هنر په اړه کې د سره مدد وکړي او د دې سره تعاون وکړي، دې سره ضرورت ته دا بهر د علاج لپاره زمانه حکومت ریکویسٹ دې سره تعاون وکړي علاج موجود ہیں ملک جبران صاحب، پوچھیں گے کہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں اس صبا کے حوالے سے۔ جی ملک صاحب، آپ اپنا پیغام بتائیں کہ کیا دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، عمران بھائی کیا لگی؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے جی، میں آپ کا مشکور ہوں جی۔ تو یہ ہمارے علاقے کی ورکر ہے صبا ملک، وہ بڑی اچھی بات کر رہی ہے، بڑی اچھی پینٹنگ کرتی ہے، جو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میں اس کی پہلے نمبر پر ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اور وجے اللہ مریم سے بھی اپیل ہے، وجے اعظم سے بھی، اور جتنے ہیں بڑے لوگ ان سے اپیل ہے کہ ساتھ ہیلپ کی جائے، کہ تعاون کیا جائے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ ہمارے علاقے کی بچی ہے، فخر ہے، ہمیں نام روشن کر رہی ہے۔ تو دوستو بھائیو، یہ تھی ہمارے ساتھ صبا ملک، جو کہ یونین کونسل بسالی کے علاقے مجاہد گنگال سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے کے باوجود، اس معذوری کے باوجود، اس سب مشکلات کے باوجود، اس نے ان چیزوں کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنی طاقت بنایا۔ کس کے ذریعے؟ ان پینٹنگز کے ذریعے۔ اور یہ صرف گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہ رہی ہے کہ خدارا میرا علاج کروایا جائے اور مجھے مضبوط کیا جائے، تاکہ میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ کر سکوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہوسٹ راجہ عمران رفیق، شکریہ، جزاک اللہ۔